بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج قومی اسمبلی میں ایک منی بجٹ پیش کیا گیا جس کو فنانس بل کہا جا رہا ہے، لیکن عام زبان میں اس کو منی بجٹ کہا جاتا ہے، اور اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اور اس بجٹ میں کچھ ٹیکسز جو ہیں ان کی شرح میں اضافہ کیا گیا، اور سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ لیکن بجٹ تقریر کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک تجویز پیش کی ہے۔ تجویز کیا ہے، ذرا سنیں ان کی اپنی زبان میں۔ سب کو دعوت دیتا ہوں، آئیں ہم سب مل کر بیٹھیں، ملک کے معاشی مستقبل کے بارے میں ایک قومی سوچ اپنائیں۔ اس ملک میں نیشنل اکنامک ایجنڈے کی ضرورت ہے، چارٹر آف اکانومی، اور ہم مل کر ایک نیشنل اکنامک ایجنڈے کو مرتب کریں، اس کے اوپر ہم ایک یکجا ہو جائیں اور اس کے اوپر بھی عمل کریں جو بھی حکومت آتی ہے۔ چارٹر آف اکانومی کی بات کو نئی نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، اور جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت جو اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب، وہ اس وقت بھی چارٹر آف اکانومی کی بات کیا کرتے تھے۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے یہ جو منی بجٹ ہے اس کے بارے میں ایک تقریر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن سے یہ منی بجٹ آیا ہے، اور اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے لیے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو کیا پاکستان کے پاس کوئی اس کے علاوہ آپشن تھی؟ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے؟ اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں دن بدن غیر یقینی اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ۔ شاہد صاحب بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو قومی اسمبلی نے آج منی بجٹ پیش کیا ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، مزید خراب ہوں گے۔ کیا پاکستان کے پاس اس منی بجٹ کے علاوہ کوئی آپشن تھی یا نہیں تھی؟ نہیں، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یہ صرف آج کی نہیں ہے، جب سے آپ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے ہیں یہ، اور آپ کے یہ آخری جگہ ہوتی ہے جب آپ جاتے ہیں آئی ایم ایف۔ تو جب عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا، یہ اسی کی ایک کنٹینویشن ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ریویوز ہوتے ہیں ہر 3 مہینے کے بعد۔ ان ریویوز میں دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ نے ہدف دیے تھے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ جب وہ پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ کو اضافی ٹیکسیشن کرنی پڑتی ہے، جس وجہ سے بھی پورے نہ ہوں، امپلیمنٹیشن میں کمی ہو یا نہ ہو، تو اس کے لیے آپ کو چونکہ قانون ہے آپ کو اسمبلی میں آنا پڑتا ہے اور ایک منی بجٹ پاس کروانا پڑتا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آج منی بجٹ پاس ہوا ہے یہ حکومت کی کامیابی ہے، لیکن ریاست پاکستان کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو حکومت کی کامیابی ہوتی ہے وہی ریاست کی کامیابی بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج آپ بنیادی اگر نمبرز دیکھ لیں کہ آپ کی جو کل آمدن ہے وہ سود بھی پورا نہیں کرتی، آپ کے ڈالر نہیں ہے، اسی لیے آپ آئی ایم ایف میں جاتے ہیں کہ کچھ ڈسپلن آ جائے، اور جو دوسرے آپ کو ممالک جو قرضہ دیتے ہیں، جن کے قرضے آپ کے پاس ہیں، ان میں یہ اعتماد آ جائے کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں۔ یہ میں نے سوال اس لیے کیا کہ جنوری فروری 2022 میں، یعنی کہ پچھلے سال انہی دنوں میں جب آپ سے ملاقات ہوتی تھی مختلف جگہوں پہ، خاص طور پہ شیخ روہیل اصغر صاحب کا جو منڈے کے دن کھانا ہوتا ہے جی، تو وہاں پہ پتہ چلتا تھا کہ حکومت جو ہے اس کے خلاف کو تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے، جوڑ توڑ چل رہا ہے۔ تو وہاں پہ میں نے بلاول صاحب سے بھی بات کی، سوال پوچھا، اور وہی سوال میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی پوچھا کہ آپ نے اگر عمران خان کو ہٹا دیا تو اس نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس پر آپ عمل درآمد کر لیں گے، اور عمران خان کو ہٹا کے کہیں آپ پھنس تو نہیں جائیں گے؟ تو یہ سارے کہتے تھے کہ نہیں نہیں ہم دیکھ لیں گے، ہمارے پاس روڈ میپ ہے۔ وہ روڈ میپ کے نظر نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی پھنس گئے ہیں، بلاول صاحب بھی پھنس گئے ہیں، آپ بھی پھنس گئے، ہم سب پھنس گئے ہیں، ملک پھنس گیا۔ ملک پھنس گیا۔ جہاں جس نہج پر عمران خان صاحب اور ان کی حکومت پاکستان کی معیشت کو لے گئی، اس کا یقین کریں مجھے بھی اندازہ نہیں تھا، حالانکہ میں اس کو بڑا کلوزلی فالو کرتا ہوں، اور بہت سے لوگ، یعنی مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ بالکل اس کو 24 گھنٹے فالو، ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی خراب ہو چکی ہے۔ اور سب سے جو عجیب بات تھی یا حیرت انگیز بات تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ملک بھی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہم پوری دنیا کے اعتماد کھو چکے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو بھی ہمارے دوست ممالک ہیں جو ہر مشکل میں ہماری مدد کرتے ہیں، وہ عمران خان کی حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اور ملک کے اندر بھی یہی حالت تھی۔ آپ نے جو ریویوز کیے آئی ایم ایف کے ساتھ، جو ان سے وعدے کیے، آپ نے ہفتے بھی نہیں لگائے، دنوں میں ان کو توڑ دیا۔
اور جو آخری حرکت عمران خان صاحب نے کی کہ پیٹرول کو قیمت خرید سے کم بیچنا شروع کر دیا، جو کہ دنیا میں کوئی ملک نہیں کر سکتا، سعودی عرب نہیں کرتا۔ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی جی، اس وقت آ چکی تھی، ان کو پتا تھا میں جا رہا ہوں۔ یہ جو وہ جو ظلم تھا ملک کے ساتھ، جو تقریباً آپ کو 400 ارب اس کا امپیکٹ آیا، اور وہ امپیکٹ کی صرف بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مکمل طور پہ تمام مالیاتی اداروں کا اعتماد ہمارے ملک سے اٹھ گیا کہ بھئی یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو IMF پروگرام میں ہیں اور پیٹرول کو اور ڈیزل کو قیمت خرید سے کم بیچ رہے ہیں، ورنہ یہ پیٹرول ڈیزل تو حکومت کی آمدن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر سنگل سورس آج بھی جو 50 روپے آپ پر PDL لگا ہوا ہے، ڈیوٹی ہے، اس وقت کوئی ٹیکس اور نہیں ہے پیٹرول پر، یہ آپ کو 1200 ارب روپیہ سالانہ دیتا ہے، تو وہ بھی ختم کر دیا اور قیمت خرید سے کم پیٹرول بیچنا شروع کر دیا۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتائیں کہ یہ آج کل جو برا نہ منائیں، یعنی کہ آپ کی حکومت ہے نا، آپ ٹھیک ہے حکومت میں شامل نہیں ہے لیکن آپ کی پارٹی تو ہے نا، پیپلز پارٹی بھی ہے، JUI بھی ہے، تو یہ جو آپ کی حکومت جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے اور پنجاب اور KPK میں الیکشن نہیں کروانا چاہتی، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت اکنامک کرائسس کا شکار ہیں اور آپ نے منی بجٹ پاس کیا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ الیکشن میں جائیں گے تو کوئی آپ کو ووٹ نہیں دے گا؟ دیکھیں بالکل ایک منی بجٹ پاس ہوا ہے، بہت مشکل فیصلے ہوئے ہیں، عوام پر بوجھ آیا ہے، اس کی ایک بھاری سیاسی قیمت ہم نے ادا کی اور کرنی ہے، لیکن ملک کا مفاد ہمیشہ اس کو اول ترجیح دینی پڑتی ہے۔ یہ تاثر کہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، یہ تاثر درست نہیں ہے، اس کی درستگی کی ضرورت ہے، ورنہ آئین بڑا واضح ہے الیکشن کے بارے میں، 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، وہ کہتا ہے ناٹ لیٹر دین، یعنی الفاظ ہم جب بیٹھے ہوئے تھے آپ بھی موجود تھے، یہ اعزاز احسن صاحب سے بڑی سیر حاصل گفتگو اعزاز ہوئی، احسن صاحب نے آپ کو اور مجھے بہت اور لوگوں کو سمجھایا، انہوں نے ایک محاورہ بھی آپ کو سنایا جو کہ آپ کسی نجی محفل میں تو سنا سکتے، یہاں پر نہیں سنا سکتے، تو وہ بات بڑی واضح ہے، یہ اس تاثر کو حکومت کو ختم کرنا چاہیے۔ تو آپ کا یہ خیال ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دن میں الیکشن ضروری ہے؟ جی، میں نے جو آئین پڑھا ہے وہ یہی کہتا ہے۔ تو پھر یہ جو آپ کے بہت سے جو ساتھی ہیں، یعنی کہ مسلم لیگ نون کے جو منسٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ تو ضروری نہیں ہے اور پہلے احتساب کرو پھر انتخاب کرو۔ یہ احتساب والی بات بڑی پرانی ہے میرے خیال میں، احتساب اور پھر انتخاب، یہ تو ہمارے ساتھ بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ یہ فوجی حکومتوں کے نعرے ہوتے تھے کہ ہم پہلے احتساب، مشرف صاحب کا یہ ان کا فریز تھا۔ بہرحال یہ اس کی گنجائش نہیں ہے، میں معذرت سے کہوں گا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اب عمران خان صاحب جو ہیں آج بہت سے ان کے خلاف کیسز کی سماعت تھی اسلام آباد میں، لاہور میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو ان کو ریلیف مل گئی ہے، لیکن کچھ کیسز میں ان کی درخواست ضمانت خارج ہو گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان سے کہا کہ جی آپ آئیں اور عدالت سے میں پیش ہوں۔ عمران خان صاحب رول آف لاء کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا سنیں۔ یہ جو رول آف لاء ہے یہ سمجھنے والی چیز ہے، کیونکہ یہی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی جدھر رول آف لاء نہیں تھا۔ مطلب رول آف لاء نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ طاقتور قانون کے اوپر ہوتا ہے، صرف غریب لوگ جیلوں میں جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ رول آف لاء بڑا ضروری ہے اور صرف جو ہے نا غریب لوگ جیلوں میں جاتے ہیں اور طاقتور لوگ جیلوں میں نہیں جاتے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ آپ کی حکومت کئی مہینوں سے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ فرض کریں کہ وہ ابھی گرفتار ہو جاتے ہیں کچھ دنوں میں، تو اس سے پاکستان کے حالات میں بہتری آئے گی یا مزید خراب ہو جائیں گے حالات؟ دیکھیں، مجھے پہلی تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو رول آف لاء سمجھ آ گیا۔ رول آف لاء 15 کلو ہیروئن ڈالنا نہیں ہوتا۔ ان کو یہ کہتے ہیں نا آج کہ میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، میں نے 15 کلو ہیروئن ڈالی ہے، میں نے فلانے کو گرفتار کیا ہے۔ کون سا مسلم لیگ کا لیڈر ہے جس کو عمران خان نے گرفتار نہیں کیا؟ اس نے گرفتار نہیں کیا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے ان کو اندر کرایا ہے۔ کسی پر کیس نہیں بن سکا۔ میرے اوپر 4 سال سے کیس، میں روز کہتا ہوں یار میرے اوپر کیس چلائے نا، کیوں نہیں چلاتے؟ تو جہاں تک گرفتاری کی بات ہے، میں کسی سیاسی شخص کے گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ ایک بری روایت ہمارے ملک میں تھی، تقریباً ختم ہو گئی تھی، عمران خان صاحب نے اس کو زندہ تو کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے آپ کو گرفتار کیا، غلط کیا، اور اب آپ کی حکومت کو عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آپ کے پاس
اس کے خلاف کیس ہے، آپ کیس ضرور بنائیں، لیکن اس کو پروسیکیوٹ کریں، عدالت میں کیس چلے، روز کی بنیاد پہ چلے، ثبوت ہے آپ کے پاس، کیس بنائیں، روز کی بنیاد پہ کیس چلائیں۔ میں 2 کیس ہیں 4 سال سے عدالت جا رہا ہوں، ہر پیشی پہ کہتا ہوں جناب مہربانی فرمائیں کیس چلائیں، کوئی نہ ثبوت ہے نہ گواہ ہے، کوئی ہے نہیں۔ اچھا شاہد صاحب، پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی، لیکن میرا خیال ہے دوبارہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جسٹس جاوید اقبال صاحب، جن کو نیب کا سربراہ بنایا گیا، آپ ہی نے بنایا تھا، اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ مل کے آپ نے بنایا تھا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جنہوں نے اس کو بنایا تھا، کیونکہ آپ تو صرف سائننگ اتھارٹی تھے، تو جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ وہ اصل میں ان کے وفادار تھے؟ دیکھیں جس کے بھی وفادار تھے انہوں نے وفاداری کا ثبوت تو دے دیا نا۔ جاوید اقبال صاحب کا نام ہم نے نہیں دیا تھا، خورشید شاہ اور میں جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ ہاں مجھے بھی پتا ہے، نہ خورشید شاہ نے دیا تھا نہ آپ نے دیا تھا، کہاں سے آیا تھا یہ؟ نہیں، نام خورشید شاہ صاحب نے دیا تھا۔ نہیں، خورشید شاہ صاحب کو بھی تو کسی نے دیا تھا، ان کی لسٹ میں موجود تھا۔ جب میں خورشید شاہ صاحب سے ہمارا کوئی لمبا جھگڑا نہیں ہوتا تھا، وہ آتے تھے چائے پیتے تھے، وہ رکھتے تھے یار یہ 3 نام ہیں، میں بھی 3 نام رکھتا تھا، ہم 5 منٹ میں فیصلہ کر لیتے تھے ایک آپس میں، اور کبھی نہ انہوں نے قیادت سے پوچھا نہ میں نے پوچھا، جو نام دیے ہوتے تھے انہی میں سے۔ تو بہرحال وہ ہو گیا۔ اب جو اس کام اس شخص نے کیا ہے، جو تباہی اس آدمی نے ملک کی ہے، میں یہ ذاتی حیثیت میں آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، جی، تو آپ سے بھی تو یہ غلطی ہوئی ہے نا، تو آپ بھی اعتراف کریں۔ نہیں، میں تو کئی دفعہ معافی مانگ چکا ہوں کہ مجھ سے یہ میرے نام سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں خورشید شاہ ہی اس کے ذمہ دار تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اس شخص کو کس نے اختیار دیا تھا؟ سپریم کورٹ کا جج تھا، کس نے اختیار دیا تھا لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے؟ اور یہ نہیں کہ پاکستان کے معاملات سے کھیلے۔ آپ یقین کریں کوئی افسر آج کام کرنے کو تیار نہیں ہے، جب تک اس نیب کا وجود ہے، اس کا نام ہے، کوئی افسر کام نہیں کرے گا۔ تو نیب کے قانون میں ترمیم کی ضرورت نہیں، نیب کو ختم کرنے نیب کو ترمیم آپ نے کی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، اس کو ختم کرنے کی ضرورت، ختم، اس ادارے کو جڑ سے ختم کر دیں۔ تو یہ جو جاوید اقبال صاحب ہیں، یہ تو ابھی بھی آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، اور یہ ابھی بھی وہ جو مسنگ پرسنز کا کمیشن ہے اس کے سربراہ ہیں، اور تمام پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کرتے ہیں۔ نہیں، ان کو ہٹانا چاہیے وہاں سے۔ یہ آدمی، اس نے کوئی کریکٹر شو نہیں کیا، کیوں نہیں ہٹایا جاتا اس کو؟ اس کا میں جواب نہیں دے پاؤں گا، یہ حکومت کے کسی وزیر سے سوال کر لیں، ان کو ہٹانا چاہیے۔ اس آدمی نے، حکومت کے وزیر جناب احسن اقبال صاحب ادھر بیٹھ کے کہہ چکے ہیں اس کو ہٹانا چاہیے۔ نہیں، ان کا تو کام ہے نا، کابینہ میں ہے، کابینہ فیصلہ کرے کہ اس کو ہٹانا چاہیے۔ کابینہ فیصلہ کر لے پھر بھی نہیں ہٹایا جائے گا۔ کوئی آدمی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا، لیکن جاوید اقبال جیسا آدمی، جس نے جتنا اس ملک میں خرابی اس شخص نے، ایک شخص نے اگر پیدا کیا تو یہ آدمی ہے جس نے، اور یہ خود قابل احتساب ہے، یہ پہلا محتسب ہے جو قابل احتساب ہے۔ بلکہ عبد الفاضل نے ایک شعر پڑھا ہوگا، مجھے یاد آئے گا تو میں کبھی آپ بھی، ہاں بڑا خوبصورت شعر ہے وہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جاوید اقبال کو اس سرکاری عہدے سے ہٹا دینا چاہیے، احسن اقبال صاحب بھی کہتے ہیں، اور بھی لوگ کہتے ہیں، کوئی آپ کی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ آپ سے اختلاف نہیں کرتا، جی، بہت سے ایشوز پہ آپ کی ایک ہی رائے ہے، لیکن کچھ ایشوز پہ ایسے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ آپ اس کو اختلاف کہہ سکتے ہیں۔ مثلا میرا اپنا معاملہ آپ کے سامنے ہے، میں نے 2019 تک 31 سال میں میرے پاس کوئی جماعت کا عہدہ نہیں تھا، مجھے جماعت نے عہدہ دیا کہ اپوزیشن میں کام کر سکوں، میں نے جو میرے بس پہ تھا کام کیا۔ میں نے اس وقت جماعت کو یہ کہا تھا کہ جب بھی ایک نئی لیڈرشپ آئی، چاہے وہ مریم صاحب آئیں، حمزہ صاحب آئیں، کوئی بھی نیا لیڈر آئے، ہم نواز شریف کے دوست ہیں، ساتھی ہیں بہت پرانے، تو پھر اس وقت ہمارا ہونا وہاں مناسب نہیں ہے، تو میں کم از کم وہاں پہ نہیں، اس عہدے پہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب مریم بی بی کو چیف آرگنائزر لگایا گیا تو میں نے استعفیٰ دے دیا اپنے 3 جنوری کو ہی، اسی دن۔ تو اس میں جماعت کے ساتھ ہوں، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ سپیس دی جائے مریم بی بی کو، کام کر سکیں۔ آپ نے بھی دیکھا جو 88 میں بےنظیر صاحبہ کی حکومت بنی تھی، جو انکل جن میں سب موجود تھے، جو ابھی بھی بہت سے لوگ زندہ ہیں ان میں سے، تو وہ حکومت مفلوج ہو گئی تھی، کیونکہ ایک حجاب تھا، ایک اختلاف رائے پیدا ہوتا تھا جس کا حل نہیں نکلتا تھا۔ تو میرا خیال ہے وہ سپیس اب ہمیں، ایک نئی جنریشنل چینج آ گئی ہے مسلم لیگ کے اندر لیڈرشپ میں،
تو وہ سپیس ہمیں مریم بی بی کو دینی چاہیے. مسلم لیگ نون میں اختلافات کی وجہ کہیں جنرل باجوہ صاحب تو نہیں ہیں؟ نہیں، جنرل باجوہ کا سے کوئی تعلق نہیں. آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ نومبر 2022 میں ان سے بہت ملتے تھے, ان کو ایکسٹینشن دلوانا چاہتے ہیں. میں 2 ملاقاتیں ان سے کی ہیں اور وہ جانتے ہیں میں نے کیا کہا اور میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کہا. تو یہ آپ کے بارے میں جو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ایکسٹینشن دلوانا چاہ رہے تھے, یہ بات صحیح ہے؟ میں اگر یہ کہوں کہ میں شاید نواز شریف صاحب کو چھوڑ کر واحد آدمی سے ایکسٹینشن کے اوپنلی خلاف تھا. اچھا, اوپنلی خلاف؟ اوپنلی اس حد تک کہ میں نے کہا اگر آپ پہ دباؤ ہے حکومت چھوڑ دیں, اسی وقت چھوڑ دیں. ایکسٹینشن جو ہے, پہلی ایکسٹینشن بھی, اور میں نے جنرل باجوہ صاحب کی بات کہی تھی اس سے ایکسٹینشن سے 1 سال پہلے, ایکسٹینشن کی طرف آپ جائیں گے 18 میں 18 کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا آپ اپنی شہرت کو بھی تباہ کر دیں گے, آپ کے ادارے پر بھی حرف آئے گا اور ملک بھی نقصان میں جائے گا. یہی بات میری 2022 میں بھی تھی کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ بالکل ملک کے نظام کو تباہ کر دے گی. تو اس کا مطلب ہے وہ کوشش کر رہے تھے ایکسٹینشن لینے کی؟ اس کی بالکل کر رہے تھے, اور ان کی ہو یا نہ ہو یہ بڑا واضح ایک پیغام تھا ایکسٹینشن دی جائے. اور ایکسٹینشن دی جائے, اور آپ کی پارٹی کے بہت سینئر لوگ جو حکومت کے بڑے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مارشل لا کی دھمکی بھی دی جا رہی تھی. اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن بہت سی جماعتوں کے بہت سے لوگ اس بات کے حامی تھے. بہت سی جماعتوں کے بہت سے لوگ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے حامی تھے, اور آپ کی جماعت کے تو بہت سے لوگ اس کے حامی تھے. میں نہیں کہتا, ہاں بہت سی جماعتیں آپ نے لیکن کم از کم میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بالکل کلیئر تھے اس معاملے میں, اور وہ نواز شریف صاحب تھے. اچھا, لیکن سر یہ بتائیں کہ ویسے ہی میں پوچھ رہا ہوں, اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے اندر آپ کے بارے میں بہت سی باتیں اس لیے بھی کی جاتی ہیں کہ آپ اویلیبل نہیں ہوتے موقع پہ کلیریفیکیشن کے لیے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جن جن لوگوں نے بہت سی باتیں مجھے بتائی ہیں تو ان کو آپ کی طرف سے کلیریفیکیشن مل جائے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو جناب ادھر ملتے تھے باجوہ صاحب کو, فلائٹ لیتے تھے, لندن جاتے تھے, پھر واپس آتے تھے, پھر سیدھے باجوہ صاحب کے پاس. یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ جی میں نے کیا, یہ کیا آپ نے؟ جی بالکل, ملک کے مفاد میں. کہ آپ باجوہ صاحب کو ملے, لندن گئے, نواز شریف صاحب کو ملے, پھر واپس آئے, پھر باجوہ صاحب؟ میں پہلے میں ملک سے باہر تھا. ہاں, مجھے ایسی اطلاعات آئیں جس میں مجھے بہت تشویش ہوئی. اچھا. میں گیا, میاں صاحب سے ملا, ان سے ڈسکشن کیا اس معاملے پر. میں اس معاملے میں میرا کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا. نہ مجھے پارٹی نے مشورہ کیا, میں نے خود اپنے آپ کو, کیونکہ میں ان حالات کو جانتا ہوں, تو میں نے میاں صاحب سے بات کی. میں ان کی اجازت کے ساتھ واپس آ کے باجوہ صاحب کو ملا, اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کیا گفتگو ہوئی. اس کے بعد میں پھر واپس گیا اور میں نے میاں صاحب کو حالات بتائے, اپنی رائے دی, اور میں واپس آ گیا. اس کے بعد پھر میرا ان سے رابطہ ہوا, اور میں ان کو جو میری نالج تھی ان کے مطابق بتاتا رہا کہ آپ کو کیا مشکلات آئیں گی. کیونکہ اور میں نے باجوہ صاحب کو اگر کوئی ایک بات مستقل کہی وہ یہی تھی کہ آج آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ٹرانزیشن بالکل سمودلی ہو فوج کے اندر. آپ کی لیگیسی بھی یہی ہوگی. اگر اس معاملے میں کوئی اختلاف ہو گیا, کوئی تشویش, کوئی وہم پیدا ہو گیا, تو پورے ملک پہ اس کا اثر پڑے گا, ادارے پہ اس کا اثر پڑے گا. میں نے بار بار ان سے یہ بات کہی. باجوہ صاحب تاریخ کا حصہ بن گئے, ان کے بارے میں بات کرنا آج مناسب نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں تاریخ پہ چھوڑ دیں. نہیں, جب وہ حاضر سروس تھے تو کوئی بات کرتا تھا, اس وقت اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. جس نے بات کرنی تھی اس وقت کرتا. ہاں, آج وہ جواب دینے کے قابل نہیں ہے. نہیں جواب دیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, پھر اگر وہ آئے آپ وہ انہوں نے بہت سے لوگ رکھے ہوئے ہیں, ان کے ذریعے وہ جواب دے. آپ کی ٹی وی پروگرام پہ آئیں, اپنا دفاع کر لیں. میں کم از کم ان پہ کوئی الزام یا ایسی بات نہیں لگانا چاہتا جہاں وہ اپنا دفاع نہ کر سکیں. آج کل ہر آدمی بات کر رہا ہے, عمران خان سے لے کر ہر آدمی کہتا ہے جنرل باجوہ یہ کر گیا. تاریخ ان کو اسیس کرنے دے کہ انہوں نے اچھے کام کیے یا برے کام کیے, یا ان کا ملک پر کیا اثر ہوا. عمران خان جو ان کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے؟ دیکھیں, میں تو حقائق سے واقف نہیں ہوں جو عمران خان کے ساتھ پیش آئے, لیکن ایک بڑی واضح بات ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا, اور آپ کو ہر آدمی یہ کہے گا کہ عمران خان جو ہے وہ باجوہ صاحب کی تخلیق ہے. تو جب آپ وزیر اعظم تھے اور باجوہ صاحب آرمی چیف تھے
تو اس وقت آپ کو یہ محسوس ہوا کہ جس طرح عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ سپر کنگ تھے, وہ سپر باس تھے, تو آپ جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت آپ کو بھی ایسا لگتا تھا کہ باجوہ صاحب سپر کنگ ہیں؟ نہیں, مجھے کبھی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی. ہماری بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی. انہوں نے مجھے بے پناہ عزت دی. انہوں نے مجھے پہلے دن ہی کہا کہ آپ کبھی مجھ سے ملنے بھی نہیں آئیں گے, کبھی آپ کو ایشو ہو آپ میرے دفتر سے ایم ایس کو بول دیں, وہ رابطہ کر لے گا, اور میں 3 گھنٹے مجھے لگتے آنے میں آ جاؤں گا, کیونکہ وہ پروٹوکول ہوتا ہے ان کا ہیلی کاپٹر وغیرہ کا. اور اس پر وہ قائم رہے. بلکہ ہمیشہ ایک بات ہوتی تھی کہ ہم اگر چل رہے ہوتے تھے تو وہ دائیں جانب ہوتے تھے, تو وہ خود چینج کر کے بائیں جانب آ جاتے تھے. یہ فوج کا پروٹوکول ہے کہ, اور 2 قدم پیچھے چلتے تھے. اچھا. تو کبھی انہوں نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں. مجھے ان 10 مہینوں میں کبھی میاں صاحب کا کوئی دباؤ نہیں آیا کہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں. یہ جو آپ نے نیب کے چیئرمین کی بات کی, یہ شاید واحد موقع تھا جب تمام جماعتوں کی طرف سے ایک نام آیا تھا جو منظور ہوا. لیکن اس کے اور این ایس سی کی میٹنگز ہماری ریگولر ہوتی تھیں. میرا خیال ہے کہ ہر تقریباً 2 ہفتے میں ایک میٹنگ ضرور ہوتی تھی, اور لمبی ہوتی تھی, 4 سے 6 گھنٹے میٹنگ, 8 گھنٹے کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں. ہر ایشو کو ڈسکس کیا جاتا تھا, کیونکہ میں نے کہا کہ یہی فورم ہے جہاں پر آپ ریکارڈ پہ ہر بار ڈسکس کر سکتے ہیں, اور ہم نے ہر بار ڈسکس کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالات پیدا ہوئے. مثلاً بلوچستان میں سینٹ کا الیکشن چوری ہوا, پھر چیئرمین سینٹ جس طرح یہاں بنائے گئے, جس کے بعد میں نے سینٹ جانا چھوڑ دیا, اور میں نے اوپنلی کہا کہ میں سینٹ میں نہیں جاؤں گا جہاں پر یہ حالات پیدا. پھر بلوچستان گورنمنٹ چوری ہو گئی, وہ پوری, میں کوئٹہ گیا, پوری حکومت ہی غائب تھی. دھرنا آپ کے سامنے ہے, اس کی کیا محرکات تھے. ان باتوں پر بھی ہماری بات چیت ہوئی. وہ شاید میری باتوں سے مطمئن نہیں تھے, میں ان کی باتوں سے مطمئن نہیں تھا, لیکن وہ معاملات طے ہو گئے, ختم ہو گئے. جو بھی ان کے اثرات بھی ملک پر اچھے نہیں ہوئے. تو میں اس حوالے سے ضرور کہوں گا کہ مجھے ان سے کوئی ایسی شکایت نہیں ہے. باقی جو کچھ انہوں نے کیا ان 6 سالوں میں, اس کے اثرات ملک پر جو ہیں, اور یہ میری باجوہ صاحب سے حکومت چھوڑنے کے بعد 3 میٹنگز ہوئیں. ایک نومبر 2018 میں, جو ان کی درخواست پر میں, مفتاح صاحب اور خواجہ آصف صاحب ان سے ملے تھے ان کے گھر پر, اور 3-4 گھنٹے میٹنگ جاری, صرف اکانومی پر بات چیت ہوئی. اس کے بعد 2 میٹنگز میری ایما پر نومبر 2022 میں 2 میٹنگز ہماری ہوئیں, اور وہاں بڑی کھل کر بات ہوئی. پہلی میٹنگ میں بھی, اور 4 سال بعد یہ 2 میٹنگز ہوئیں. بیچ میں کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ ملاقات ہو جائے, لیکن میں نے اس سے گریز کیا, وہ مناسب نہیں تھا, کیونکہ ہماری جماعت نے کہا تھا کہ آپ نے اگر میٹنگ کرنی ہے تو وہ اجازت لے کر کریں, تو میں اس کا پابند رہا. اچھا جی, ایک وقفہ لیتے ہیں جی. وقفے کے بعد نبازی صاحب سے کچھ مزید باتیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے. شاہد صاحب, آپ کیونکہ وزیر اعظم رہے ہیں اور اکانومی میں بھی بڑی آپ کی گہری نظر ہے, یہ بتائیں کہ کوئی روڈ میپ ہے ہمارے پاس پاکستان کو اتنے بڑے اقتصادی اور سیاسی بحران سے نکالنے کا؟ دیکھیں, روڈ میپ جہاں پہ آج آپ کے حالات ہیں, ایک جماعت ڈیولپ نہیں کر سکتی. اچھا. جو بھی آپ کے طریقہ ہے ان معاملات کو ٹھیک کرنے کا, اس کا ایک بہت بڑا بوجھ عوام پر آئے گا. یہ جو بھی معاملات ہیں کچھ بھی نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے معاملات کو, اور یہ اس حکومت کا نہیں ہے, یہ صرف عمران خان نے بے پناہ نقصان دیا. لیکن یہ ماضی میں بھی فیصلے نہ کرنے کا ایک تسلسل ہے, مشکل فیصلے نہ کرنے کا. اس تسلسل نے بنیادی طور پہ آپ کو یہاں پہنچایا, کیونکہ آپ اگر وقت پہ مشکل فیصلہ نہیں کرتے تو معاملات بہت بگڑ جاتے ہیں. اور اگر اس کی آپ مجھے موجودہ بحران کی بنیاد پوچھیں گے تو وہ مشرف دور سے آتی ہے, جس دور میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوا. ایک حادثاتی معاملہ تھا ہمارے ہمسایہ ملک میں, اربوں ڈالر وہاں آتے تھے, آپ کو بھی مل جاتے تھے. ہم نے ایک کنزیومر اکانومی کریٹ کر دی, اور ہم نے کوئی بیسکس کو ایڈریس نہیں کیا. پھر بھی اس پارٹی کی حکومت آ گئی, وہ بھی کچھ کام کرتی رہی, لیکن وہ بھی آئی ایم ایف پروگرام میں گئی. ہماری حکومت آئی, اس نے
کچھ اچھے کام کیے، کچھ معاملات کو ٹھیک کیا، لیکن وہ بھی ایک مستقل بحران کا حل نہ دے سکی۔ عمران خان صاحب نے، آپ یقین کریں، 4.25 سال میں کوئی فیصلہ ملک میں نہیں کیا، چھوٹا یا بڑا۔ مجھے ایک فیصلہ حکومت کو دکھا دیں۔ میں پیٹرولیم اور پاور منسٹری میں گیا 4 سال کے بعد، لگتا تھا کہ ہم کل یہاں سے گئے، چیزیں اسی کی اسی طرح پڑی ہوئی تھیں، جو فیصلے اس وقت ضرورت تھی وہ نہیں ہوئے تھے، اور ایک مسائل کا اور نقصانات کا، مالی نقصانات کا ایک پہاڑ موجود ہے۔ ہر کمپنی اس وقت آپ کی ختم ہو چکی ہے، چاہے وہ ڈسکو ہو، چاہے پیٹرولیم کمپنی ہو، چاہے وہ حکومت کی دیگر کمپنیاں ہوں۔ تو چارٹر آف اکانومی جو ہے اس پر کوئی اتفاق رائے ہو سکتا ہے اس وقت؟ جی کرنا پڑے گا، آج اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ جو سفر ہے جو ریفارم کا اور اکانومی کو مستحکم کرنے کا اور گروتھ دینے کا، یہ میری نظر میں کم از کم 5 سے 7 سال کا سفر ہے۔ اگر آپ پوری محنت اور پوری استحکام کے ساتھ کام کریں گے، جم کے کام کریں گے، 5 سے 7 سال کا سفر ہے۔ کم از کم 5 سال کے لیے ایک براڈ بیسڈ نیشنل گورنمنٹ ود دی چارٹر آف اکانومی۔ دیکھیے نیشنل گورنمنٹ، ہاں اگر ہماری پولیٹیکل قیادت میں یہ سوچ موجود ہے کہ ہم سب مل کر ملک کے معاملات حل کریں جس کی آج ضرورت ہے، تو یہ معاملہ چل سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک غیر آئینی سیٹ اپ ہم کریٹ کر کے ملک کے معاملات حل کر لیں گے تو یہ ممکن نہیں۔ لیکن یہاں پہ تو شاہد صاحب سارے ہی ایک دوسرے پہ آرٹیکل 6 لگانے کے چکر میں ہیں۔ اسد عمر کہتا ہے کہ شہباز شریف پہ آرٹیکل 6 لگے گا، شہباز شریف کے منسٹر کہتے ہیں عمران خان پہ اور عارف الوی پہ آرٹیکل 6 لگا دو۔ تو جہاں پہ سارے ایک دوسرے پہ آرٹیکل 6 لگانے کے چکر میں، ادھر چارٹر آف اکانومی کیسے ہوگا؟ وہ چھوڑنا پڑے گا نا، یہ آرٹیکل 6 بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ جو سیاست کو ہم نے نفرت میں بدل دیا یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، ایک قومی سوچ اپنانی پڑے گی۔ ابھی جو آپ نے بات کیا ہے کہ جی عمران خان کو گرفتار نہ کریں، اس کو پروسیکیوٹ کریں، آپ نے ایک بڑی ایک دانشمندانہ بات کی ہے، لیکن یہ پاپولر بات نہیں ہے آپ کی پارٹی کے اندر۔ تو ہر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے عمران خان جیل میں جائے گا تو مسئلہ حل ہوگا۔ دیکھیں یہ پاپولر فیصلوں کا وقت نہیں ہے۔ آج آپ کو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اور اخلاقی قدروں کے مطابق فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اگر عمران خان نے ظلم کیا اور اس نے بے پناہ ظلم کیا ہے، آپ اسے بدلہ لینا چاہتے ہیں، یہ آپ کا ایک حق بن جاتا ہے، لیکن میں اس حق کو قوم کے مفاد میں نہیں سمجھتا۔ اچھا، آخر میں یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے، کہا جا رہا تھا وہ جنوری 2023 میں واپس آ جائیں، وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ جاوید لطیف صاحب ہمیں بتاتے رہتے ہیں دوسرے تیسرے ہفتے، وہ تاریخ بھی دے دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ستمبر میں آئیں گے، ستمبر میں نہیں آئے، کہا پھر دسمبر میں آئیں گے، دیکھیں میں وہ بات کر دیتا ہوں جس کا مجھے علم ہے، اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی بڑی سیریس النسز ہیں، سیریس بیماری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یقین کریں کہ اگر مجھے آپ کو وہ میڈیکل کنڈیشنز ہوتی جو ان کی ہیں تو ہم شاید گھر سے باہر نہ نکلتے۔ ان میں جہاں تک مجھے علم ہے 1 پروسیجر ہو چکا ہے، 2 پروسیجر باقی ہیں، اور وہ آپس میں لنکڈ ہیں اور بڑے سیریس پروسیجرز ہیں۔ جب ہوگا تو وہ آ جائیں گے، اس کے بعد وہ آئیں گے، وہ ملک واپس آئیں گے۔ اس میں کوئی، ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ ہم نے حکومت توڑی ان کی، ہم نے ان کو وہ ماریو پوزو کا کرمنل بنایا، تاحیات نااہل کر دیا، یہاں بھی اکتفا نہیں کیا، سیاست سے بھی نکالا، الیکشن کے دوران جیل میں ڈالا، وہ آ کے جیل چلے گئے۔ تو انہوں نے کافی کچھ برداشت کیا ہے، تو کم از کم اس معاملے کی درستگی ضروری ہے، ورنہ اگر اسی پیمانے پر اگر آپ عمران خان کو تولیں گے تو میرا خیال آپ کو 10,000 دفعہ اس کو تاحیات نااہل کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ شاہد حقان سے بات کر رہے تھے۔ اب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کو کہاں پہ رکھا جائے گا؟ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں، اڈیالہ جیل راولپنڈی میں، یا کہیں اور؟ بات کریں گے ایک ایسی شخصیت سے جن کو ان سب معاملات کا علم ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی ذاتی رائے میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو جب کوئی عدالت بلاتی ہے تو وہ پیش ہی نہیں ہوتے۔ تو آج بھی ان کو اسلام آباد میں
ایک عدالت نے بلایا تھا وہ وہاں پہ پیش نہیں ہوئے تو ان کی ضمانت خارج ہو گئی ہے. تو عمران خان صاحب پہ اس وقت کتنے مقدمات ہیں اور ان کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے ہم ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جناب جہانگیر جدون صاحب سے. جدون صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ میر صاحب. یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف کتنے مقدمات ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا اسلام آباد کی مختلف عدالتوں میں ہیں؟ ان کے خلاف کافی مقدمات ہیں. ایک تو جو آپ کو پتہ ہے کہ جو 26 مئی کو جو آئی تھی اس میں کے اندر بھی ان کے خلاف پرچے ہیں, اور جو مین ان کے کیس ہیں ایک مرگلہ 780A کا ہے اور ایک سنگیانی جو ہے پولیس اسٹیشن میں 780A کا ہے, جو دو کیس جو ہے چل رہے تھے. 780A اور اس میں اینٹی ٹیررسٹ 109 بھی لگا ہوا ہے. اور ان میں ایک جو فارن فنڈنگ کا آج جو کیس تھا اسپیشل جج سینٹرل کے پاس بینکنگ کے پاس, ایک وہ کیس تھا. اب اس کے علاوہ ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیسز چل رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر بھی کیسز چل رہے ہیں. تو میرے پاس جو تفصیل ہے اس میں یہ ہے جی کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے جی عمران خان صاحب پہ بڑا اہم ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر احتجاج کا کیس ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہے, اور اس کے علاوہ ان کی مبینہ بیٹی کا کیس ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. پارٹی سربراہی سے ہٹانے کا کیس ہے, توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے, پولیس افسران اور ایک خاتون جج کو دھمکانے کا کیس ہے, اور جو یہ لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کے کیس ہیں اس کا بھی ذکر کیا ابھی جہانگیر جدون صاحب نے. تو یہ کیس تو چل رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کبھی جب ان پہ حملہ نہیں ہوا تھا تو اس وقت پیش ہوتے تھے عدالتوں میں. اب وہ کہتے ہیں میں زخمی ہوں تو میں پیش نہیں ہوں گا. دیکھیں میر صاحب, وہ خود کہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے اور قانون سب کے لیے برابر ہے. آج آپ سوچیں کوئی عام بندہ ہوتا اس کو پری ریسٹ بیل پہلے تو مشکل سے ملتی ہے, اور جب ایک جگہ 2 دفعہ یہ کرمنل جو بھی لائز کام کرتے ہیں یہ کورٹ کے اندر کرمنل جو پری ریسٹ بیل ہوتی ہے اس سے میکسیمم 2 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے, وہ بھی مشکل سے ملتا ہے ایک عام بندے کو. وہ کہتے ہیں یہ ادھر کرو یا ادھر کرو. اب یہ جو ہے جان بوجھ کے ان کو جو پری ریسٹ بیل دی گئی ہے ان کیسز میں, ان میں اکتوبر میں یہ پری ریسٹ بیل لے کے گئے ہیں. اب ان کو ریسٹ کوئی زبردستی نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے پری ریسٹ بیل کنفرم ہو جائے ان کو ریسٹ نہ کریں. یہ تو اب انہوں نے ایسا ایک ہائپ کریٹ کیا. لیکن آج دیکھا ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دوپہر کو دائر ہوئی اور وہ درخواست لگ بھی گئی اور ان کو ریلیف بھی مل گیا. اس پہ بیسیکلی یہ تھا کہ آپ جب تک ہمارا یہ ہائی کورٹ کے اندر سسٹم ہے, جب تک خود نہیں آتے آپ کا جو تھمب ہے وہ ویریفائی کرتے کہ وہی بندہ ہے, اس کے بعد کیس لگتا ہے. تو انہوں نے اس پہ آبجیکشن کیا کہ وہ خود آئیں, لیکن انہوں نے آبجیکشن کیس ہائی کورٹ کے اندر. لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ان کو کہا جی کہ آپ پیش ہوں, تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ پیش نہیں ہوں گے, وہ زخمی ہیں. دیکھیں زخمی کوئی میڈیکل ابھی تک نہ کوئی میڈیکل بورڈ بنا ہے, نہ ان کی کوئی میڈیکل رپورٹ کسی ڈاکٹر نے یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ از ان ایبل ٹو ٹریول, یہ پیش نہیں ہو سکتا. ابھی تک ریکارڈ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی اس کو کیا انجریز آئی ہیں اور کیا کب تک یہ ہیل اپ ہوئیں گی, کب تک جو ہے یہ ان ایبل ٹو ٹریول ہے. اور روزانہ دیکھیں آپ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں تو کورٹوں کا احترام یہ میرے خیال میں ان کو عدالتوں نے بہت زیادہ کنسیشن ابھی تک دی ہوئی ہے. ابھی دیکھیں ایک عام بندے اور ان کی اس دن بھی آپ کسی نے پتہ نہیں کدھر ریمارکس دیے جی وہ عام آدمی تو نہیں ہے عمران خان, اس کو تو واقعی جو ہے نا وہ ایک خاص آدمی ہے, اس کو خاص ایک پریویلیج دیا جا رہا ہے. اب ان عدالتوں نے بار بار کہا جی آپ ہمیں, آج جو بینکنگ کورٹ میں کیس تھا اس میں یہ تھا کہ قطعی آخری موقع ہے, حالانکہ سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ قطعی آخری موقع کوئی بھی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی آپ لاسٹ اپرچونٹی ہے کہ آج اگر نہیں آئیں گے تو ہم فیصلہ کر دیں گے. پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو روک دیا ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ تک ہمیں میڈیکل رپورٹ دیں, اور 22 جو ہے فروری تک اس کا کیس جو ہے دوبارہ روک دیا گیا. اب جو ان کا آج جو کیس اینٹی ٹیررزم کورٹ نے کہا جی آپ کی ایگزمپشن ہم کب تک دیتے رہیں گے. انہوں نے پہلے 11 دفعہ ان کو دی ہے, 11 دفعہ ایگزمپشن دی. اب ایک عام آدمی کو بتائیں کتنی دفعہ ایگزمپشن ملتی ہے. وہ کہتے ہیں جی لاہور کو دور تو نہیں, آپ ایمبولینس میں لے آئیں. تو یہ بتائیں جدون صاحب کہ کیونکہ آپ ایڈوکیٹ جنرل ہیں تو حکومت کا حصہ ہیں, نظام انصاف جو ہے اس سے آپ کا براہ راست تعلق ہے, تو حکومت جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ فرض کریں کوئی عدالت عمران خان صاحب کی گرفتاری کا حکم دے دیتی ہے, تو اگر آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں تو ان کو کہاں رکھیں گے؟ لاہور میں رکھیں گے, پنڈی میں رکھیں گے, یا کہیں اور رکھیں گے؟ دیکھیں یہ تو اب جب گرفتار ہوں گے تو پتہ چلے گا. اب دیکھیں حکومت تو نہیں ابھی تک کہ حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے, وہ اپنے کیسز پرسو کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں آتے کورٹ میں تو کورٹ کے پاس کیا آپشن ہے؟ وارنٹ ایشو کریں گے, بیلیبل نان بیلیبل ایشو کریں گے, تو فائنلی وہ آرڈر کریں گے. یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ جو آپ کے وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو میں گرفتار کروں گا تو وہیں پہ رکھوں گا جہاں اس نے مجھے رکھا تھا, تو وہ تو لگتا ہے کہ کیمپ جیل لاہور ہے. اب دیکھیں وہ تو اگر اسلام آباد کا کیس ہے, اگر اسلام آباد میں اریسٹ ہوتے ہیں تو ان کو یا ڈیلا جیل رکھا جائے گا کہ یا کوئی ہم نے ایک I-9 میں بھی اسپیشل جیل ہے اس میں بھی رکھ سکتے ہیں. I-9 میں بھی ایک اسپیشل جیل ہے. یہ ایک جیل ہم نے پیچھے ڈکلیئر کیا تھا کہ وہاں پہ بھی ایک جو ہے نا پریمیسز کو ڈکلیئر کیا گیا ہے سب جیل اسلام آباد کے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ
بنی گالا کو آپ سب جیل ڈکلیئر کر دیں؟ یہ تو گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہے. جو چیف کمشنر ہے وہ اسلام آباد کے اندر پاور ہے اس کے پاس, وہ گورنمنٹ جو ہے کسی بھی جگہ کو انڈر دا سرکمسٹانسز جو ہے وہ سب جیل ڈکلیئر کر سکتی ہے. اچھا, ایک اور بھی میں نے آپ سے بات پوچھنی ہے کہ شیخ رشید صاحب کا جو لائر ہے جی جی وہ مجھے بتا رہا تھا جی کہ شیخ رشید صاحب کو جیل میں بہت تنگ کیا جاتا ہے. تو جب آپ ایڈوکیٹ جنرل نہیں تھے تو مجھے یاد ہے کہ آپ بہت سے جو سیاسی قیدی ہیں اور صحافی ہیں آپ ان کے وکیل بن جاتے تھے رضا کرانہ طور پہ, فیس بھی نہیں لیتے تھے آپ ان سے. جی جی اس طرح. اور آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائیاں بند کرو. اب آپ ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور شیخ رشید کو جیل میں کوئی سونے نہیں دیتا بیچارے کو. میں آپ بھی کہتا ہوں انتقامی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے. اگر شیخ رشید صاحب کو جو جیل کے اندر بندہ ڈیٹین ہے نا, اس کے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اس کے بھی ہیومن رائٹس ہیں. لیکن جب شیخ صاحب خود انٹیریئر منسٹر تھے تو کبھی انہوں نے کہا ہے جیل والوں کو کہ رانا ثناءاللہ پہ آپ نے خود دیکھا ہے ان کو کہنی ہمیں وہ چوٹیاں چھوڑ رہے تھے, رات کو سونے نہیں تھے, وہ کان میں وہ کہتے ہیں میں وہ روئی رکھ کے سوتا تھا. تو دیکھیں نا ایک بندہ خود انٹیریئر منسٹر ہو تو آج بھی دیکھیں اس کو یہ حالت, مجھے نہیں امید کہ وہ ان کو نہیں سونے دیتے ہوگے. وہ بعض اوقات پولیٹیکل سٹنٹ, اب میں نے اس پہ کیونکہ صبح آرگومنٹ بھی کرنے ہیں بیل پہ تو لہٰذا اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ان کی صبح بیل فکس ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو اب اس میں یہ دیکھیں نا ان کو بھی چاہیے. میں تو کہتا ہوں اگر انہوں نے کورٹ میں بتایا کہ مجھے جیل میں سونے نہیں دیتے رات کو, وہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو طریقہ کار لکھا ہوا ہے, اپلیکیشن دیں ڈاکٹر کو کہیں جی مجھے نہیں سونے دیتا, کون نہیں سونے دیتا. لیکن اب ان کو ذرا آئیڈینٹیفائی کر دیں, آج مجھے ابھی بتا دیں آپ کہ ان کو کون نہیں وہاں پہ سونے دیتا. اچھا, اپلیکیشن دینا کہ فلاں بندہ ہے مجھے آگے جگاتا ہے, مجھے کہتا ہے آپ نہ سوئیں. اس طرح ایک مطلب ایلیگیشن لگا دینا کسی بندے کے خلاف کہ جی مجھے سونے نہیں دیتے. آپ بندہ بتائیں جی کوئی کس بندے نے آپ کو آپ کی جگایا ہے یا وہ کہا ہے کہ اتنے بجے تک نہیں سو سکتے. میرے خیال میں اس طرح کی بات نہیں ہے. لیکن ان کو انٹیریئر منسٹر ہوتے ہوئے یا کوئی ایسی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ان کو دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھ جائے. اچھا, ایک کیونکہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ایک اور بھی سوال کر لیتے ہیں. آج پنجاب اسمبلی کے سابق اسپیکر سبطین خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ گورنر پنجاب کے خلاف ڈائریکٹ ایکشن لینے کے لیے ہم صدر عارف الوی سے رابطہ قائم کریں. سنیں وہ کیا کہتے ہیں. آج ہم ڈائریکٹ پریزیڈنٹ صاحب کو لیٹر ڈائریکٹ لکھنے لگے ہیں کہ آپ گورنر صاحب کے خلاف ایکشن لیں, اور گورنر صاحب جو ہیں ہی از ٹرائنگ ٹو وائلیٹ دا کانسٹیٹیوشن. تو کیا پریزیڈنٹ جو ہے وہ گورنر کے خلاف کوئی ڈائریکٹ ایکشن لے سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو ایک تو میٹر جو ہے سب جوڈیس ہے بیفور دا ہائی کورٹ. یہ تو ویسے تقریر کر دیتے ہیں, اپلیکیشن دے دیتے ہیں. گورنر صدر صاحب کیا ایکشن لے سکتے ہیں؟ اس نے کیا کیا گورنر نے؟ اب میرے حال میں لاہور ہائی کورٹ نے ان سے رپورٹ مانگ رہی ہے کہ 23 فروری کو آپ رپورٹ دیں کہ الیکشن میں آپ کیوں نہیں کرانا چاہتے, کیا ڈیلے ہے. وہ جب سب جوڈیس میٹر ہے اس کو تو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے ان کو کہ جی آپ گورنر صدر صاحب جو ہے کوئی ایکشن لے. صدر صاحب کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا ایکشن لے سکتے ہیں ان کو کیا؟ اچھا, اب ہمیں بتائیں کہ قانون کیا کہتا ہے کہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں جی کہ میں زخمی ہوں اور میں عدالت کے بلانے پہ نہیں پیش ہو سکتا. عدالتیں ان کو بار بار بلا رہی ہیں تو وہ نہیں پیش ہو رہے. تو اب آپ کی طرف سے فرض کریں کہ اسلام آباد کی کسی کورٹ میں یہ کہا جاتا ہے جی عمران خان صاحب نہیں آئے, تو لیگل کورس آف ایکشن کیا ہے؟ دیکھیں, جو بندہ کوئی چیز الیج کرتا ہے نا تو کورٹ میں وہی ثابت کرتا ہے. لا آپ کو ایک راستہ دیتا ہے. مثال کے طور پہ عمران خان کہتے ہیں میں بیمار ہوں یا میں چل نہیں سکتا ہوں, تو اس کے لیے کیا ہے لیگل وے کہ آپ میڈیکل بورڈ کی یا میڈیکل ایک مطلب رپورٹ کسی اتھینٹک میڈیکل ڈیزگنیٹڈ, وہ شوکت خانم والی نہیں ہے, وہ لا اس کو نہیں مانتا. جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے ڈیزگنیٹڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ جو میڈیکل اس کو MLR کہتے ہیں میڈیکل لیگل رپورٹ, وہ جب آگے کورٹ کے اندر پیش کریں گے وہ ایڈمیسیبل ہے ایویڈنس کے اندر بھی کہ جی یہ چل نہیں سکتا, اس کو یہ فریکچر ہوا ہے. انہوں نے ابھی تک میڈیکل رپورٹ ہی نہیں دی ابھی تک. اگر میں مزید ایڈ کر دوں, اگر دیکھیں نا کوئی بندہ نہیں آتا کورٹ کے اندر تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے وارنٹ نکلتے ہیں بیلیبل نان ایبل, پھر وہ اس کو کہتے ہیں یہ ریسٹ کر کے لے کے. بہت بہت شکریہ جہانگیر. میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب خود کئی دفعہ یہ بات ریپیٹڈلی کہہ چکے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے اور قانون طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو آپ کو اگر کوئی عدالت بلاتی ہے تو آپ کو پیش ہونا چاہیے. ہاں, آپ کے وکیلوں کا یہ کہنا درست ہے کہ آپ زخمی ہیں, لیکن جب آپ کی کچھ ویڈیوز اور تصاویر سامنے آتی ہیں تو ان میں آپ اپنی زخمی ٹانگ جو ہے وہ دوسری ٹانگ پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ واقعی اتنے زخمی ہیں تو پھر آپ اپنی زخمی ٹانگ دوسری ٹانگ پہ رکھ کے کیسے بیٹھتے ہیں؟ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے اور یہ سوال اس لیے اٹھایا ہے کہ میری ایک نہیں, میری دونوں ٹانگیں زخمی تھیں اور میں بھی ایک قاتلانہ حملے میں بہت زخمی ہوا تھا. 2 گولیاں ابھی تک میرے جسم میں ہیں. مجھے پتہ ہے کہ جو زخمی آدمی ہوتا ہے وہ کتنے مہینے تک چل پھر نہیں سکتا, اور زخمی ٹانگ جو ہے وہ ہل سکتی ہے یا نہیں ہل سکتی.
بس اتنا ہی ایک سوال کرنا تھا. اگر مناسب سمجھے تو جواب دے دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.